صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں ہم خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر کے اندر جنات ہیں یا نہیں ہیں۔ جن انسان پر جادو کیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے جادو جو ہے وہ جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے، تو جادوگر جنات کو اس انسان کے گھر میں بھیجتے ہیں۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ علامات ہیں، یہ علامات ہیں، تو ہمیں کیسے کنفرم ہوگا کہ ہمارے گھر کے اندر جنات کی موجودگی ہے؟ آسان الفاظ کے اندر کہ جنات کی موجودگی کا ہم کیسے پتہ چلا سکتے ہیں، اس کی علامات کون کون سی ہیں؟ آج میں آپ کو 5 یا 6 ایسی علامات بتاؤں گا کہ جن کے ذریعے سے انسان یہ جان سکتا ہے کہ انسان کے گھر کے اندر جنات ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلی علامت اس میں یہ ہے کہ خود بخود گھر کے اندر کپڑوں کو کٹ لگ جانا۔ گھر کے اندر کپڑے الماری میں رکھے ہیں، پریس کر کے رکھے ہیں، دھو کر رکھے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ کسی چوہے نے، کسی جانور اس کو ٹک لگا دیا ہو، ویسا نہیں۔ ایسے محسوس ہونا کہ کپڑوں کو کٹ لگے ہیں جیسے کینچی کے ساتھ کسی نے کاٹا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک جنات کی موجودگی کی علامت ہے کہ جنات شرارت کرتے ہیں جس انسان پر جادو ہوتا ہے کہ وہ اس کے کپڑوں کو کٹ لگا دیتے ہیں۔ دوسری اس میں علامت یہ پائی جاتی ہے کہ اس کے گھر کے اندر پانی کے چھینٹے گرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پھر گرم پانی کے چھینٹے، کہ انسان بیٹھا ہوا ہے، انسان سویا ہوا ہے تو اس کو اچانک ایسے محسوس ہونا کہ چھت سے پانی کے چھینٹے گر رہے ہیں، دائیں سائڈ سے بائیں سائڈ سے اس پر پانی کے چھینٹے کو گرا رہا ہے، لیکن اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ چھت سے اگر کوئی پائپ ہو یا پھر کوئی ایسی چیز نظر بھی نہیں آ رہی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ چھت سے پانی آ سکتا ہے، سائڈوں سے کوئی چیز بھی نہ ہو، لیکن اچانک سے پانی کے چھینٹے گرنا یہ بھی جنات کی موجودگی کی علامت ہے۔ تیسری علامت اس میں یہ ہے کہ گھر میں خود بخود خون کے چھینٹے گرنا، انسان کے کپڑوں پر، انسان کے باڈی پر، انسان کے گھر میں فرش کے اوپر، مختلف چیزوں کے اوپر خون کے چھینٹے ملنا، خون کے دبے ملنا، خون کے نشانات ملنا، تو یہ بھی گھر کے اندر جنات کی موجودگی کی علامت ہے کہ وہ ایسے انسانوں کو ڈراتے ہیں خون کے چھینٹے لگا کر، پانی کے چھینٹے مار کر۔ چوتھی اس کی علامت یہ ہے کہ گھر میں سے کسی بھی جگہ سے اچانک سے بہت زیادہ خوشبو کا آنے لگنا یا پھر بہت زیادہ بدبو کا آنے لگنا، کہ انسان گھر کے اندر بیٹھا ہے تو کمرے کے اندر کسی نے بھی کوئی خوشبو نہیں لگائی، کہیں سے کوئی باہر سے نہیں آیا، لیکن اچانک سے اس کو ایسے محسوس ہونا کہ اس کو اتنی خوشبو آئی ہے کہ وہ اس کے دماغ کو چڑھ رہی ہے۔ اور اسی طرح انسان اچانک بیٹھا ہوا ہے، واش روم بھی پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو بدبو کا آنا، غلیظ ترین گندی ترین بدبو کا آنا کہ جو انسان کے دماغ کو چڑھے اور انسان کو تکلیف محسوس ہو، تو گھر میں سے کسی خاص کمرے میں سے، خاص جگہ میں سے بدبو یا خوشبو کا آنا، یہ بھی جنات کی موجودگی کی علامت ہے۔ پانچویں علامت اس کی یہ ہے کہ گھر میں سے کسی کے چلنے کی آوازیں آنا، کہ گھر میں آپ ہر انسان سو رہے ہیں، کوئی بھی جاگا ہوا نہیں ہے، تو انسان کو محسوس ہونا کہ چھت پر کوئی چل رہا ہے، ساتھ والے کمرے میں کوئی چل رہا ہے، باہر صحن میں کوئی چل رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر کوئی بھی انسان وہاں موجود نہ ہونا، یا پھر انسان کو یہ محسوس ہونا کہ انسان چل رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے کسی کے چلنے کی آوازیں آنا، تو یہ بھی جنات کی موجودگی کی علامت ہے۔ چھٹی علامت اس کی یہ ہے کہ انسان کمرے میں بیٹھا ہے تو اپنے دھیان میں لگے تو اس کو محسوس ہونا کہ اس کے کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، لیکن کوئی بھی انسان اس کے کمرے میں موجود نہ ہونا، نظر نہ آنا، لیکن اس کو کسی کی موجودگی کی یہ احساس ہونا کہ اگر وہ کچن کے اندر کوئی عورت کام کر رہی ہے، واش روم میں بیٹھا ہے، یا پھر بندہ پڑھائی کر رہا ہے، کمرے میں بیٹھا ہے، تو گھر میں کسی ایسی چیز کا احساس ہونا کہ جو نظر نہیں آ رہی، تو یہ بھی جنات کی موجودگی کی علامت ہے۔ ساتویں اور آخری علامت، گھر میں سے بلا وجہ آوازیں آنا، بری آوازیں آنا، اچھی آوازیں آنا، مثال کے طور پر کسی کی رونے کی آواز آنا، ایسے محسوس ہونا کہ رات کو کوئی بچہ رو رہا ہے، کوئی لڑکی رو رہی ہے، کوئی لڑکا رو رہا ہے، تو رونے کی آوازیں آنا، اسی طرح کسی کے ہنسنے کی آوازیں آنا، کہ انسان محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ہنس رہا ہے لیکن کوئی انسان اس گھر میں موجود نہیں ہے ہنسنے والا، سب اپنے اپنے کام لگے ہیں، انسان پوچھتا کہ یا تو ہنسا نہیں پتہ چلتا، اچانک سے رونے کی آوازیں آنے لگنا، اچانک سے ہنسنے کی آوازیں آنا۔ اور یہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ جب انسان بیٹھا ہوا تو ایسے محسوس ہونا کہ یار فلاں کمرے کے اندر یا فلاں کوئی 2 لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب وہاں جا کے دیکھنا تو کوئی بھی انسان کا موجود نہ ہونا، تو خود بخود باتوں کی آواز آنا، ہنسنے کی، رونے کی آواز آنا، یا ایسے محسوس ہونا کہ کوئی بھاری چیز کو انسان گھسیٹ رہا ہے،
جیسے کوئی انسان کی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بیڈ ہوتا ہے یا پھر کوئی بہت بڑی وزنی چیز ہوتی ہے، جو بھی اس کو گھسیٹے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے نا، ایسی آواز پیدا ہونا کہ صحن سے، ساتھ والے کمرے سے، گلی سے، ایسی گھر کی چھت سے ایسی آواز آنا کہ کوئی چیز کو گھسیٹے جا رہا ہے، تو وہاں جا کر دیکھنا تو کوئی بھی انسان نہ ملنا. تو یہ ساری کی ساری علامات ہے کہ گھر کے اندر جنات موجود ہیں، اور وہ جنات انسان کو تکلیف پہنچانے والے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ دنیا میں ہر جگہ میں جنات اور شیاطین موجود ہیں کہ اگر انسان کو اگر نظر آنے لگ جائے تو انسان کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے. تو وہ جنات الگ ہیں، شیاطین الگ ہیں، لیکن ایسے جنات جو انسان کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ان کی یہ علامات ہیں کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر کے اندر یا کسی نے جنات بھیجے ہیں، شیاطین بھیجے ہیں تنگ کرنے کے لیے، یا پھر یہ جادو کی وجہ سے آئیں، یا پھر یہ خود بخود مجھے تنگ کر رہے ہیں. اب میں اس کا علاج کیسے کریں، ان کو دور کیسے کیا جائے. اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف. علاج کے اندر سب سے پہلے جو چیز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پڑھائی سے پہلے کچھ 2-3 اعمال ایسے ہیں کہ جو آپ کریں گے تو پڑھائی کا آپ کو فائدہ ہوگا. پہلا عمل یہ کرنا ہے کہ گھر کے اندر جو بھی اللہ کی نافرمانی والی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو دور کر دیں. ٹھیک ہے، اگر گھر کے اندر موویز دیکھی جاتی ہیں، سانگ سنے جاتے ہیں، گھر کے اندر تصاویریں لٹکی ہوئی ہیں، گھر کے اندر فلاں کوئی حرام چیز کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کو دور کر دیں. سب لوگ کوشش کریں کہ وہ اللہ کی نافرمانی والے جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو بند کر دیں، کیونکہ اس گھر کے اندر جنات اور شیاطین بہت خوش ہو کر رہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا کام کرنا ہے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی گھر کے افراد ہیں وہ فرائض کی پابندی لازمن کریں، کہ نماز کی پابندی لازمن کریں، صدقہ و خیرات کی پابندی لازمن کریں. جو بھی فرائض ہیں نا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، ان کی وہ پابندی کریں. تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو آپ پڑھائی کریں گے علاج کے لیے اس کا فرق پڑے گا. تیسرا کام کرنے والا یہ ہے کہ تمام کے تمام گھر والے سورۃ بقرہ کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کریں، روزانہ کی بنیاد پر تھوڑی پڑھ لی، زیادہ پڑھ لی، لیکن پڑھیں ضرور. اس کے ساتھ چوتھا کام جو کرنا ہے وہ صدقہ و خیرات کرنا ہے، کہ کثرت کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق اب صدقہ خیرات کریں. تو انشاءاللہ صدقہ و خیرات کرنے سے بھی بہت ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں، بہت ساری مصیبتیں اور مشقتیں دور ہو جاتی ہیں. اب میں آپ کو اس کی پڑھائی بتاتا ہوں کہ آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے جنات کو دور کرنے کے لیے. پڑھائی کرنے سے پہلے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے سامنے آپ پانی کا جگ رکھ لیں. پانی کے جگ کے اوپر آپ نے اس پڑھائی کو کرنا ہے. سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت آپ نے کرنی ہے 7 مرتبہ. سورۃ الفلق اور ناس کی تلاوت آپ نے کرنی ہے 7 مرتبہ دونوں کی. تیسری آیت الکرسی کی تلاوت آپ نے کرنی ہے 7 مرتبہ. سورۃ الجن کی تلاوت کرنی ہے آپ نے 1 مرتبہ. سورۃ الصافات کی جو پہلی 10 آیات ہے ان کی تلاوت آپ نے کرنی ہے 3 مرتبہ. اسی طرح سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کی تلاوت آپ نے کرنی ہے 7 مرتبہ. اس ساری پڑھائی کو آپ نے جب بھی کر لینا ہے تو آپ نے اس کے بعد پانی پر اس کا ساتھ ساتھ دم کرتے جانا ہے. ایک چیز آپ نے مکمل کر لی تو اس پر بار بار دم کریں، 3 دفعہ تھتکار دیں. آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کے بعد، فلق ناس کی تلاوت کرنے کے بعد، فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد، سورۃ الجن کی تلاوت کرنے کے بعد، جس کی بھی چیز آپ مکمل کر لیں تلاوت، اس کے بعد آپ ایک دفعہ پانی پر دم کریں. دم آپ نے ایسے کرنا ہے 3 دفعہ آپ نے تھتکارتے جانا ہے کہ آپ کے تھوک کے ہلکے ہلکے ذرات جو ہیں وہ پانی کے اندر شامل ہوں. یہ مکمل پڑھائی کر کے اپنے روزانہ کی بنیاد پر یہ پڑھائی کرنی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر وہ پانی آپ نے پینا بھی ہے، اپنے گھر والوں کو پلانا بھی ہے، اور اس پانی کا اپنے اوپر چھڑکاؤ بھی کرنا ہے. اور گھر کے اندر آپ نے خصوصاً بیڈ روم میں، مین گیٹ کے اوپر، گھر کے تمام کمروں میں، چاروں کونوں پر، چھت میں چاروں کونوں پر، ٹھیک ہے، آپ نے اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے. اگر کسی کمرے سے خصوصاً آواز آتی ہے، کسی کے ہنسنے کی، رونے کی، باتیں کرنے کی، کسی جگہ سے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، کسی چیز کا گھسیٹنے کی آواز آتی ہے، اگر گھر کے کسی کونے میں سے خوشبو یا بدبو کا آپ کو احساس ہوتا ہے تو اس میں زیادہ آپ چھڑکاؤ کریں، اور اپنے بچوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، سب پر آپ پانی کا چھڑکاؤ کریں. اس پانی کو پئیں بھی. کوشش کریں کہ جب آپ ہنڈیاں پکائیں اس میں بھی تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں، جب آپ آٹا گوندیں اس میں بھی پانی ایڈ کر لیں، تاکہ وہ دم والا پانی سارے پئیں. تو انشاءاللہ جنات جو ہیں اس گھر سے دور ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جادو جنات سے محفوظ رکھے، خبیث جنات سے، شیاطین سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہو. واللہ اعلم بالصواب.